إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی با کردار امت کی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں حالات کیا ہیں میں اور آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اور ہمارے پاس آنسوؤں کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے۔ ایسے وقت میں آپ لوگوں کے لیے ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے وقت میں اللہ نے اپنے قرآن میں اور محبوب نے اپنی زندگی میں کیا عمل بتلائے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ باتیں آپ حضرات تک پہنچائیں تاکہ آپ کو سکون بھی ملے اور دلاسا بھی ملے۔ سب سے پہلے میں اور آپ یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، یہ دنیا، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں۔ اس میں اللہ نے پریشانی بھی رکھی ہے، اس میں اللہ نے خوشحالی بھی رکھی ہے۔ اللہ نے ایک چیز بنائی ہے جہنم، اس میں صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، کوئی آدمی سکون تلاش کرے تو اس کو نہیں ملے گا۔
اسی طریقے سے اللہ نے ایک جگہ بنائی ہے جنت، اس میں اللہ نے انسانوں کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں رکھی ہیں، پریشانی کا وہاں نام و نشان ہی نہیں۔ لیکن یہ تیسری چیز اللہ نے جو دنیا بنائی ہے، اس میں پریشانی بھی ہے، اس میں سکون بھی ہے، اس میں خوشحالی بھی ہے، اس میں تندرستی بھی ہے، اس میں تندرستی بھی ہے، اس میں بیماری بھی ہے، اس میں جوانی بھی ہے، اس میں بڑھاپا بھی ہے، یہاں مالداری بھی ہے، یہاں غریبی بھی ہے، یہاں نفع بھی ہے، یہاں نقصان بھی ہے، یہاں گورا پن بھی ہے، یہاں کالا بھی نظر آئے گا۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر تمام کی تمام چیزیں رکھی ہیں، اور یہ دنیا عدلتی بدلتی رہتی ہے، موسم کے اعتبار سے بھی عدلتی بدلتی ہے، اور دنیا کے انسانوں کے اعتبار سے بھی عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ ابھی صبح کے وقت موسم گرم ہے، تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہو جائے کیا معلوم، ابھی اجالا ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا ہو جائے گا، ہم سب کو معلوم ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اسی طریقے سے جب میں اور آپ اس دنیا کے اندر آئیں تو جانے کی بھی فکر کریں، اسی طرح میں اور آپ اگر نفع کما رہے ہیں تو نقصان کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اگر میں اور آپ تندرست پھر رہے ہیں تو بیماری کا بھی خیال کریں، اگر میں اور آپ جوانی کے عالم میں ہیں تو بڑھاپے کا بھی انتظار کریں۔ یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو اور میرے اور آپ کے سامنے سے گزرنے والی ہیں۔ جس انسان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ دنیا عدلتی بدلتی ہے، یہ دنیا عروج و زوال ہے، ہاں ایک آدھ ابھی صبح دینے والا تھا، شام تک لینے والا ہو جائے، کسی کو کچھ معلوم نہیں، اسی لیے دنیا عدلتی اور بدلتی رہتی ہے۔ اگر میں اور آپ یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں تو شاید اللہ سے یا اس کی قدرت سے یا اس کے دنیا کے نظام چلانے سے میں اور آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، میں اور آپ کبھی اس طرح سے مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ یہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ نہ میرے بھائی، اس زمین پر مجھے اور آپ کو ہر چیز کا انتظار کرنا پڑے گا اور ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا۔ ہاں آج میرے اور آپ کے سامنے حالات کیا ہیں؟ کوئی گھرانہ، کوئی خاندان ایسا ہوگا کہ جس کے گھر سے میت اٹھ کر کے قبرستان تک نہ گئی ہو، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے گھر کے اندر کوئی مریض یا بیمار نہ ہوا ہو۔ ہاں کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس میں کوئی مریض، کوئی بچہ یا بوڑھا جوان نہ ہو۔ ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم کی میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو ایسے وقت میں تمہیں صبر کے دامن کو مضبوط پکڑنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے جہاں تمام عبادتوں کے تذکرے کیے، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں عبادت کرنے والے کے ساتھ ہوں، لیکن جب بات آتی ہے صبر کی تو میرا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور میرے بندو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا صبر کے ساتھ زندگی گزارو، اور جب تم صبر کرو گے اور اپنے ایمان پر مضبوط رہو گے اور پورے صراط مستقیم پر قائم رہو گے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہاں تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر گھر سے کوئی لاڈلا چلا جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی زیادہ بیمار ہو جائے تو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کاروباری لائنیں بالکل بند ہو جائیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، نقصان ہو جائے دل کے اندر بالکل غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے اگر تم قرضے کے اندر بھی ڈوب جاؤ تو پھر بھی اپنے اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں پھر بھی تمہیں اگر کوئی نکالنے والا ہے، ان پریشانیوں کو تم سے دور کرنے والا ہے، کوئی گورنمنٹ تمہاری پریشانی دور نہیں کرے گی، کوئی طاقت تمہاری پریشانی دور نہیں کرے گی، اگر کوئی ذات ہے جو تمہاری پریشانیوں کو پھر دوبارہ دور کرے گی تو وہ کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے بہت سارے حضرات کے چہرے پر مایوسی دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ خوشی نہیں منا رہے کہ ہمارے گھر سے فلاں اعزہ اقربا اس دنیا
میرے بھائی یہاں بھی ایک نقطہ میں اور آپ سمجھ لیں، اگر آپ کے گھر سے کوئی رخصت ہو گیا تو 3 دن سے زیادہ اس کا غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی ہے، اور اللہ جب چاہے گا لے لے گا۔ ہماری بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم کب تک رہیں گے۔ میرا اور آپ کا اللہ جب چاہے گا، جب آواز دے گا، مجھے اور آپ کو جانا پڑے گا۔ اس لیے بہت سارے حضرات ہیں جن کے اعزاء اقربا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آج وہ میلے کپڑوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں وہ کہتے ہیں ہمارے گھر سے فلاں رخصت ہو گیا۔ میرے بھائی شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ خوشی کا دن ہے، تمام حضرات کو اس خوشی کے اندر شامل ہونا ہے، تمام حضرات اس خوشی کو منائیں گے۔ 3 دن سے زیادہ کسی کو غم کرنے کی اجازت نہیں، 3 دن سے زیادہ کسی کو اپنی آنکھوں سے آنسو نکالنے کی اجازت نہیں، 3 دن سے زیادہ ہاں اس طرح غمگین پھرنے کی اجازت نہیں کہ جیسے کہ تمہارا کیا لٹ گیا ہو۔ نہ میرے بھائی، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی ہے، اللہ جب چاہے گا لے گا۔ میں اور آپ کوئی گارنٹی کارڈ لے کر کے نہیں آئے تھے کہ ہمیں یہیں رہنا اور اتنے وقت تک رہنا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے گھر سے رخصت ہوا ہے کوئی، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی صبر کرے، وہ بھی اپنے اللہ پر ایمان رکھے، وہ بھی اپنے اللہ کی طرف مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے، وہ بھی اپنے اللہ پر مضبوطی کے ساتھ یقین کرے۔ ہاں اگر اس کے پاس اچھے کپڑے ہیں تو پہنے، صرف عورت کو اجازت ہے کہ اس کا شوہر اگر دنیا سے رخصت ہوا ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، غم کے اندر بیٹھے گی، جس کو میں اور آپ عدت کہتے ہیں۔ صرف بیوی کو اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو غم کرنے کی اجازت نہیں، کسی اور کو غمگین ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ عید کا دن ہے، سب کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اگر گھر کے بڑے خوش نہیں ہوں گے تو بچے کیسے خوش ہوں گے؟ گھر کی مائیں بہنیں کیسے خوش ہوں گی؟ اس لیے یہ کوئی بہانہ نہیں کہ میں نے کپڑے اس لیے نہیں بدلے کہ میرے گھر سے کھلا رخصت ہو گیا۔ اگر 3 دن نہیں ہوئے تو آپ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر 3 دن سے زیادہ ہو گئے تو آپ کو اجازت نہیں کہ آپ غمگین پھریں۔ اس لیے میرے بھائی، ایسے وقت میں میرے اور آپ کے اللہ کا کیا حکم ہے، ذرا اس کو سنتے چلے جائیں۔ یہ حکم ان کے لیے بھی ہے کہ جن کے گھروں سے نعمتیں رخصت ہو گئی، اللہ نے اپنی امانتوں کو واپس بلا لیا، وہ بھی غمگین ہیں۔ جن کے گھر میں کوئی بیمار ہاسپٹل کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ بھی غمگین ہیں۔ اسی طریقے سے جس کے گھر میں کوئی بیمار ہے وہ بھی غمگین ہیں، جس کا کاروبار نہیں چل رہا وہ بھی غمگین ہیں، جو قرضے کے اندر ڈوب گیا وہ بھی غمگین ہیں، اور بہت ساری چیزیں میرے بھائیوں کی رکی ہوئی ہیں، وہ تمام کے تمام غمگین ہیں۔ لیکن غم کرنے کی ضرورت نہیں، میرے اور آپ کے اللہ کے سامنے آنے کی ضرورت ہے، صبر کا دامن مضبوط پکڑنے کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا میرے اللہ نے؟ اے ایمان والو، صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھنا۔ اور دوسری چیز جو بڑی اہم مجھے اور آپ کو بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے، وَرَابِطُوا، آپس میں ربط میں رہنا، ایک دوسرے کے تعلق کو نہ توڑنا، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کو نہ توڑنا، ایک دوسرے سے ہمدردی کو ختم نہ کرنا۔ جیسے کہ آج کل کسی بیماری نے ہمارے اور بیچ میں جنم لیا، میں اور آپ ایک دوسرے بھائیوں سے بھاگنے لگے، ایک دوسروں کی میتوں میں جانا پسند نہیں کر رہے۔ بعض بار شکایتیں تو یہاں تک آئی کہ غسل دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کفن دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، قبر میں اتارنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آخر مجھے اور آپ کو ہو کیا گیا؟ کیوں میں اور آپ آپس کے ربط اور ضبط سے دور بھاگ رہے ہیں؟ قرآن کریم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا صبر کرو، دوسرا جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا آپس میں ربط کو مضبوط رکھنا، آپس میں تعلق کو مضبوط رکھنا۔ یہ نہیں کہ فلاں برادری کا مسئلہ ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، یہ تو ہمارے گلی محلے میں نیا نیا آیا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، یہ تو غریب ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، یہ تو کرائے کے مکان پر رہتا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ نہ میرے بھائی، جب اس طرح کی وبائیں پھیل جائیں، جب اس طرح کی بیماریاں پھیل جائیں، تو ایسے وقت میں اللہ میرے اور آپ کے ربط کو دیکھنا چاہتا ہے، میری اور آپ کی ہمدردی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ویسے تو بڑا ہمدردی کا شور مچاتے ہو، ویسے تو بڑا غمخاری کا شور مچاتے ہو، ایسے وقت میں کیسی ہمدردی کر رہے ہو؟ اللہ ایسے وقت میں میری اور آپ کی ہمدردی کو دیکھے گا، میرے اور آپ کے ربط اور ضبط کو دیکھے گا، میری اور آپ کی رشتہ داریوں کو دیکھے
ہاں بہت سارے وہ بھائی ہیں کہ جن کے گھروں میں کوئی میت نہیں، جن کے گھروں میں کوئی بیمار نہیں، لیکن انہیں روزی روٹی کی پریشانی ہے۔ ایسے وقت میں رشتہ دار کہاں چلے گئے، ایسے وقت میں دوست احباب کہاں چلے گئے، ایسے وقت میں محلے پڑوس والے کہاں چلے گئے، ایسے وقت میں بڑے بڑے تعلقات کا دم بھرنے والے کہاں چلے گئے۔ یہاں میرا اللہ دیکھتا ہے کہ ان میں آپس کے ربط کیسے ہیں، ان کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں۔ خوشحالی کے تو بہت لوگ مجھے اور آپ کو دوست مل جائیں گے، لیکن جب پریشانی آئے اس پریشانی میں جو ساتھ دے اصل دوست وہ ہے، اصل رشتہ دار وہ ہے۔ اور میں ان بھائیوں کے لیے ایک گفتگو کرنے چلا کہ جن کے گھر سے کوئی میت اس وبائی مرض کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، انہیں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ پہلی مایوسی تو صبر کے ساتھ ختم کرنی ہے، اور دوسری مایوسی اس معنی اگر ختم کرنی ہے، اگر کوئی اس مرض کے اندر اس دنیا سے گیا ہے جو اس پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص ملک ہندوستان کے اندر پھیلی ہے، اور اس میں امیر اور غریبوں کو سب کو لپیٹے میں لیا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یاد رکھنا اس بیماری میں بھی جتنے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، میں اپنے نبی کی حدیث کے مطابق یہ بات کہنے لگا ہوں کہ وہ سب کے سب شہید ہیں۔ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ شہید ہیں۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ جب طاعون کا مرض پھیل جائے، طاعون کیا ہے یا نبی اللہ؟ طاعون کیا ہے؟ بعض علماء نے اس کی تفصیل فرمائی کہ کوڑ کا مرض ہوتا ہے، اور بعض علماء نے اس کی تفصیل فرمائی کہ ایک ہی بیماری کے اندر جب سب لوگ مبتلا ہونے لگے اور اسی بیماری کے اندر دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو یہ طاعون کی بیماری میں جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ شہیدوں کے درجے کو پہنچ جائے گا، اللہ اسے شہیدوں کے درجے میں شمار کرے گا۔ اب چاہے آپ کا جوان گیا ہے، آپ کا بچہ گیا ہے، آپ کا بوڑھا گیا ہے، اللہ کل قیامت کے میدان میں اور خود قبر کے اندر اس کے ساتھ شہیدوں والا معاملہ کیا جائے گا، اس کے ساتھ شہیدوں والے عمل کیے جائیں گے، اس کے ساتھ جتنے بھی شہیدوں والی فیسلٹیاں ہیں اللہ وہ قبر سے دینی شروع کر دے گا، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ انہیں شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ بہت سارے شہید وہ ہوں گے جو اپنے خون اور پسینے کے ساتھ آئیں گے، اپنے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے لے کر کے اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ایسے وقت میں یہ وبائی مرض میں مرنے والا، یہ وبائی مرض میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا، اللہ اس کو بھی انہی شہیدوں کی صف کے اندر کھڑا کرے گا۔ تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے گھر سے جتنے بھی انسان، جتنے بھی بھائی بہن، ماں باپ میں سے کوئی اگر دنیا سے رخصت ہوا ہے، آپ کو تو خوشی منانی چاہیے کہ ہمارے گھر کا آدمی شہید ہو گیا ہے، ہمارے گھر کا آدمی شہیدوں کی صف میں مجھے اور آپ کو کھڑا ہوا ملے گا۔ لیکن ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو کیا عمل کرنا ہے؟ پہلا عمل قرآن کے تعلق سے کہنے لگا، اس ربط کو کمزور نہ کرنا، اپنی نفرتیں ایک طرف رکھ دینا، اپنی دشمنیاں ایک طرف رکھ دینا۔ فلاں وقت میں مجھے کس نے کیا کہا تھا، ایسے وقت میں خدا کے لیے اس کو بھلا دینا، ہاں، اور آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ آج تو کسی کا ساتھ دے رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تجھے بھی ضرورت پڑ جائے۔ اتنا بچنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا اپنے آپ کو گھر میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات سمجھتے ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو گھر میں چھپا کر کے رکھ رہا ہوں، بچ جاؤں گا، میں تو اپنے آپ کو بچا کر کے رکھ رہا ہوں، بچ جاؤں گا، نہ کسی کی میت میں جانے کا اس کا ارادہ ہے۔ ہاں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان چیزوں پر پابندیاں کی ہیں، بڑی بڑی پابندیاں کی ہیں، لیکن جب وقت آیا ہے متعینہ تو پھر وہ اپنے آپ کو نہ روک سکے۔ ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ان کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ موت سے یہ کہہ سکے کہ مجھے فلاں وقت کے لیے مہلت دے دی جائے۔ اس لیے میرے بھائی، آج اگر آپ کے پاس یہ وقت ہے کہ آپ دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں، ہاں، آپ ایک زبان سے لفظ کہہ دیں، دوسرے کو دلاسا مل سکتا ہے، دوسرے کو سکون مل سکتا ہے، اپنا کندھا اس کے لیے پیش کر دیں، وہ آپ کے کندھے پر رکھ کر کے اپنے سر کو رو سکتا ہے، ہاں، اپنے غم کو ہلکا کر سکتا ہے، تو میں اور آپ کیوں اس سے ربط نہ رکھیں، میں اور آپ کیوں نہ اس سے تعلق رکھیں۔ ایسے وقت میں پہچانی جاتی ہیں رشتہ داریاں، ایسے وقت میں یاد آتے ہیں دوست اور احباب، ایسے وقت میں دکھائی دیتے ہیں تعلق دار۔ اگر آپ پریشانیوں میں کام آنے والے نہیں ہیں تو یاد رکھنا آپ
باپ نہ رشتہ دار ہیں، نہ تعلق دار ہیں، نہ دوست ہیں، اور بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ آپ مومن بھی نہیں ہیں، آپ اسلام والے بھی نہیں ہیں، آپ مومن بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے وقت میں پہلا عمل میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو صبر کے ساتھ رہو، بیماری آ رہی ہے یہ میری طرف سے، صبر کے ساتھ رہو، لوگ ناانصافی کر رہے ہیں تم صبر کے ساتھ رہو، لوگ تمہارے خلاف، تمہارے بڑوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں لیکن تم صبر کے ساتھ رہو۔ یہ صبر کی طاقت انشاءاللہ بڑی بڑی طاقتوں کو زیر زمین کر دے گی، بڑی بڑی طاقتوں کو مٹی میں انشاءاللہ ملا دے گی۔ لیکن کہاں سے صبر کریں، کہاں سے صبر کریں؟ ہاں دوسروں سے کیا لینا؟ اگر میں اور آپ کارگزاری مانگنے لگیں تو خود میری اور آپ کی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ ہاں ذرا گلیوں اور محلوں کے اندر جا کر کے دیکھیں، کمائی ایک پیسے کی نہیں ہے، کاروبار ایک پیسے کا نہیں ہے، گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے، ادھار سارا کام چل رہا ہے، لیکن میرے اور آپ کے پاس لڑنے کے لیے کہاں سے طاقت آ جاتی ہے، لڑنے کے لیے کہاں سے پیسہ آ جاتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے حال دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں ایسے وقت میں، آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں ایسے وقت میں، ذرا سی بات پر آپس میں خون خرابہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائی ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو صبر کے ساتھ رہنے کے لیے کہا ہے، اور دوسرا ربط کے ساتھ رہنے کے لیے کہا ہے۔ میرے بھائی ایسے وقت میں ایک دوسرے کو معاف کریں، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کریں، اگر سامنے والا آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو معاف کر دیں۔ ہاں میرے اور آپ کے آقا نے بڑے بڑے ظالموں کو، بڑے بڑے ستانے والوں کو، بڑے بڑے تکلیف دینے والے کو میرے اور آپ کے آقا نے معاف کر کے ان کو اپنا بنایا تھا، میرے اور آپ کے آقا نے معاف کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اس لیے اس چیز کو میں اور آپ بھی مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھیں، اور دوسرا یہ کہ آپس میں ربط رکھیں، تعلق رکھیں، اور ایسے وقت میں اپنی ہمدردیاں دوسروں کے لیے بچھا دیں۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی، واتقوا اللہ، صبر کرنا ہے، ورابطو، آپس میں تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، اور تیسری چیز ارشاد فرمائی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ کہیں تمہاری یہ بے بسی، مایوسی تمہیں غلط قدم اٹھانے پر مجبور نہ کر دے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہاں اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ کہیں تمہارا بھوکا پیٹ تمہیں غلط قدم اٹھانے پر مجبور نہ کر دے، ایسے وقت میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہر وقت میں، راتوں کے اندھیروں میں، دنوں کے اجالوں میں مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ کوئی مریض، کوئی مرا ہوا انسان، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوا انسان نظر آ جائے، ہاں اس کی جان بچانے کی فکر کرنی ہے، اس کی جیبوں کی طرف نظر نہیں رکھنی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ سے ڈرنا ہے، ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہے، ہاں میرا اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کی بھری ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے، جمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہاں جتنی یہ بیماریاں، جتنی یہ مصیبتیں پھیل رہی ہیں، اتنا ہی اگر میں اور آپ مسلمانوں میں غور کریں تو اللہ کا ڈر بالکل نکلا ہوا جا رہا ہے۔ ہاں ابھی چاند رات ٹھیک سے ہوئی بھی نہیں اور میرے اور آپ کے گانوں کی آوازیں شروع ہو گئی، اللہ کا ڈر کہاں چلا گیا؟ ہاں میرا اور آپ کا نوجوان اسی طرح گلیوں میں، چوپالوں میں گھومتا ہوا نظر آیا، ہاں اللہ کا ڈر کہاں چلا گیا؟ کوئی بیچارہ قرضہ لینے کے لیے آیا تو بغیر سود کے اس کو نہیں دیا گیا، اللہ کا ڈر کہاں چلا گیا؟ کوئی اپنے بچوں کا دلاسا دے کر آپ کے سامنے آیا لیکن آپ نے اس سے پرسنٹ طے کر دیا، اللہ کا ڈر کہاں چلا گیا؟ اے میرے بھائی ایسے وقت میں اور آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہاں جوئے اور سٹوں کی دکانیں میری اور آپ کی ابھی بند نہیں ہوئی ہیں، اللہ کا ڈر کہاں چلا گیا؟ ہاں اگر معلوم کرو کہ شراب کے ٹھیکے والوں بتاؤ کتنے مسلمان تم سے خرید کر کے گئے ہیں، تو بتلائے گا کہ غیروں سے زیادہ مسلمانوں نے شراب کی بوتلیں خریدی ہیں، بیئر کی بوتلیں خریدی ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کا ڈر کہاں چلا گیا؟ یاد رکھنا اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہ پائی گئی تو پھر میں اور آپ اللہ کی مدد کا انتظار نہ کریں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں ہے۔ جو صبر نہیں کرتا، جو آپس میں ربط ضبط نہیں رکھتا، اور تیسری چیز وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔
تو پھر میں اور آپ اللہ کی مدد کا انتظار نہ کریں، میں اور آپ گناہ کرتے رہیں اور اللہ اپنے فرشتوں کو اتار دے، میں اور آپ غلطیاں کرتے رہیں اور اس زمین سے یہ بیماری ختم ہو جائے، میں اور آپ کچھ بھی کرتے رہیں اور سوچیں کہ پوری دنیا میں خوشحالی آ جائے، یہ میں اور آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ اسی لیے ان تین باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل ضروری کرنا ہے۔ ایک تو صبر کرنا ہے، ربط اور ضبط مضبوط رکھنا ہے، اور تیسری چیز اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہر انسان کو ڈرنا ہے، عالم کو بھی ڈرنا ہے، غیر عالم کو بھی ڈرنا ہے، ہاں دین کے تبلیغ والوں کو بھی ڈرنا ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ان کو بھی ڈرنا ہے، جو عام انسان ہیں ان کو بھی ڈرنا ہے۔ یاد رکھنا، کوئی انسان اگر آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے اور آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ گناہ گاری میں پڑے ہوئے ہیں صرف دو پیسے کمانے کے لیے، آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، تو پھر میں اور آپ اللہ کی مدد کا انتظار نہ کریں، کیونکہ جتنی مددیں آئی ہیں اللہ کی، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آئی ہیں، اللہ کے سامنے رونے والوں کے لیے آئی ہیں، اللہ کے سامنے تڑپنے والوں کے لیے آئی ہیں، اللہ کے سامنے گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے آئی ہیں۔ گناہ گاروں کے لیے اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے۔ گناہ کرتے رہیں اور سوچیں کہ اللہ کی مدد آ جائے، یہ میں اور آپ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ جب ان تین باتوں پر عمل کریں گے تو چوتھی چیز میرے رب نے ارشاد فرمائی، لعلکم تفلحون، شاید کہ اب تمہیں کامیابی مل جائے۔ پکی بات نہیں، اب بھی میرے اللہ نے لعلکم کا لفظ لگایا کہ لعلکم تفلحون، اگر صبر کرو اور آپس میں ربط ضبط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اب ہم کہہ رہے ہیں لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہیں اب کچھ کامیابی مل جائے۔ یہ مرض، یہ بیماری، یہ وبا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نام چینج ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ جو دنیا نام لے رہی ہے وہ نام نہ ہو، کوئی دوسری چیز ہو، لیکن یہ جنازے ویسے ہی نہیں اٹھ رہے، یہ گھر گھروں کے اندر بیماریاں ویسے ہی نہیں آ رہی، یہ قبرستان ایسے ہی فل نہیں ہو رہے، یہ قبرستانوں کی زمینیں ایسے ہی کم نہیں پڑ رہی۔ ہو سکتا ہے یہ بیماری نہ ہو جو دوسری دنیا نام لے رہی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہے میرے بھائی۔ جب کھلم کھلا بے حیائی ہونے لگے، جب کھلم کھلا ناپ تول میں کمی ہونے لگے، جب کھلم کھلا لوگ شراب پینے لگے، جب کھلم کھلا لوگ زنا کرنے لگے، تو پھر یہ چیزیں زمین پر اتر کے کہتی ہیں کہ اللہ موت کی کثرت کر دیتا ہے، اللہ موت کو زیادہ کر دیتا ہے، اچھا خاصا انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین نظام، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان تین باتوں پر عمل کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ صبر کے ساتھ رہیں، دوسری چیز یہ کہ آپس میں ربط ضبط رکھیں، ایک دوسرے کا خیال کریں جہاں تک خیال کر سکتے ہیں، جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے کوئی بیمار پڑا، دوائیاں مہنگی کر دی گئی، یہ کہاں کی ہمدردی ہے؟ ایمبولینس کے خرچے بڑھا دیے گئے، یہ کہاں کی ہمدردی ہے؟ اگر کسی کے پاس آکسیجن والا سلنڈر موجود ہے تو اس نے اپنی قیمت کو بڑھا دیا ہے، یہ کہاں کی ہمدردی ہے؟ ایک تو انسان ویسے ہی کئی سالوں کا پٹا ہوا ہے، کئی سالوں کا بیچارہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اوپر سے میں اور آپ ہمدردیاں ختم کر دیں، یہ انسان کہاں جائے گا؟ یہ بیچارہ اللہ کا بندہ کہاں جائے گا؟ یہ ہمدردی کیوں ختم کر دی گئی؟ ہاں، ہر کوئی کمانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، جس کے پاس کسی کی جان بچانے کے لیے اگر کوئی سہارا، اگر کوئی طریقہ موجود ہے، وہ ایک دوسرے کو لوٹنے اور کھسوٹنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کو ڈسنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ میرے بھائی، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا سلیقہ نہیں ہے۔ آؤ میرے اور آپ کے آقا کی زندگی کو دیکھو، میرے اور آپ کے آقا کے دشمن ہیں، بڑے بڑے قبیلے دشمن ہیں۔ صحابہ کو غصہ آیا، صحابہ نے کہا یا نبی اللہ، اب ہم ان سے اپنے گندم کو روک لیں گے، اپنے اناج کو روک لیں گے۔ یہ صحابہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ نبی کے دشمن ہیں، اب ہم ان کو اناج نہ دیں گے، ہم ان کو کھانے کا آٹا نہ دیں گے۔ چنانچہ میرے آقا نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا، نہ میرے صحابہ، تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ کے بندے تو ہیں۔ وہ نبی سے دشمنی رکھتے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ نبی کے امتی تو ہیں۔ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں تو کیا ہوا؟
हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आपके वो नफरत करें और आप उनसे अपना आटा और अपना गंदम और अपनी खाने की चीज़ें रोक लें। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। तो मेरे और आपके आका ने सख्ती से मना किया और कहा कि नहीं नहीं, उनका राशन उनको पहुंचाया जाए। और ख़बरदार अगर किसी ने ज़रा सी भी कीमत को बढ़ाया और ख़बरदार किसी ने ज़रा सा भी बढ़ा करके दिया। लेकिन आज मैं और आपको क्या हो गया, अगर मुझे और आपको लगता है कि मेरे सहारे से किसी की जान बच जाए तो मैं और आप फ्री में करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर मैं राशन का मालिक हूं तो बढ़ा करके दूंगा, अगर मैं और आप किसी और चीज के मालिक हैं तो बढ़ा करके देंगे। यहां तक कि उन सिलेंडरों की कीमत जो कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए मैं और आप झूठ बोलते और कहते हैं इतने इतने हजार में मिलेगा, मैं इंतजाम कर दूंगा, हालांकि उसके पास घर में रखा हुआ है। क्या जवाब देंगे अल्लाह को जाकर के ऐसे माहौल में? क्या यही आपस की हमदर्दी थी? क्या यही आपस की मोहब्बत थी? इसलिए मेरे भाई, मुझे और आपको चाहिए कि इन तीन चीज़ों पर अमल करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून। शायद कि अब तुम्हें कामयाबी मिल जाए। मेरे और आपकी अल्लाह की, मेरे और आपके ऊपर हर तरह की नज़र है, हर हरकत पर नज़र है। वो तो रहमतें भेजना चाहता है, वो तो अपनी बरकतें भेजना चाहता है, लेकिन मेरी और आपकी हरकतों को देखकर वापस कर लेता है। और जानते हो मायूस होने की आज मुझे और आपको कतई ज़रूरत नहीं। मैं उनके तमाम लोगों के गम में शरीक हूँ। मैं अपनी ज़ात से कह रहा हूँ, मैं उन तमाम हजरात के गम में शरीक हूँ कि जिनके घर से कोई आइज़ा अक़रबा, किसी का वालिद या भाई, किसी की वालिदा इस दुनिया से रुखसत हुई हैं। मैं उनके गम में शरीक हूँ। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला इल्लियीन अता कर दे। लेकिन मेरे भाई, मुझे और आपको सब्र करने की ज़रूरत है और आपस में दूसरे रिश्तेदारों को बचाने की चाहे आपके साथ किसी ने जुल्म किया हो, आपका चाहे किसी ने साथ न दिया हो, लेकिन मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप उनकी बुराई का बदला बुराई से न दें, बल्कि भलाई के साथ दें। उनकी जान बचाने के लिए चलें, उनका साथ देने के लिए चलें, उनकी दवाई के इंतज़ाम के लिए चलें, उनके ऑक्सीजन के इंतज़ाम के लिए चलें। और बिल्कुल दिल के अंदर ये भी ख्याल न लाएं कि सामने वाला मुसलमान है, अल्लाह को नहीं मानता, या नहीं मानता, ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेचारा बेसहारा है, अल्लाह को मानता है, जब भी उसका साथ देना है, और अल्लाह को नहीं मानता तब भी उसका साथ देना है। अल्लाह को मानता है तब भी उसके साथ हमदर्दी करनी है, और अल्लाह को नहीं मानता तब भी उसके लिए अपने आप को बिछा देना है। इसलिए मेरे भाई, मायूस होने की क्यों नहीं ज़रूरत? इसलिए कि आज मेरी और आपकी मजदूरी का दिन है। आज मैं और आप अल्लाह के मजदूर हैं। वो किस तरीके से मजदूर हैं? पूरे महीने हमने रोज़े रखे हैं, पूरी रातों में अल्लाह की इबादत की है, तहज्जुदें पढ़ी हैं, एतकाफ़ किए हैं, शब कदर की तलाश में रातों रात हमने अपने अल्लाह को राज़ी किया है। तो इस वक्त में मैं और आप अल्लाह के मजदूर हैं। आप नमाज पढ़ने के लिए आए तो आप समझना कि हम अल्लाह के मजदूर हैं। अब यहाँ से जब उठे तो मांग करके उठें। जो भी कुछ आपकी नीयत है उस नीयत को मुकम्मल करके उठें, उस नीयत को अपने अल्लाह के सामने लेकर के रखें। अल्लाह, हमें बुला परेशानी आ गई, अल्लाह हम तौबा करते हैं अपने गुनाहों से, अल्लाह हमने रोज़े छोड़े हैं, हम तौबा करते हैं, हमने नमाज छोड़ी है, अल्लाह हम तौबा करते हैं, अल्लाह हमने तरावियाँ छोड़ी हैं, हम तौबा करते हैं। इसलिए मुझे और आपको अपने अल्लाह को मनाने के लिए ये सारे जुमले कहने होंगे, और जिन्होंने पढ़ी हैं उनको शुक्रिया अदा करना होगा, और ये कहना होगा, अल्लाह जैसे तेरी इबादत का हक था वो हमसे अदा न हुआ, जैसी भी हमने इबादत की अल्लाह उसे अपने फजल से कबूल फरमा ले और अपनी रहमतों में हमें जगह दे दे। तो मांगेंगे ना भाई इंशाअल्लाह अल्लाह से, अपने अल्लाह को राज़ी करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। इन तीन बातों पर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। पहली चीज़ सब्र करेंगे, और दूसरी चीज़ आपस में रब्त और ज़ब्त रखेंगे,
ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں گے، اس کی پریشانی میں ہم جیسے بھی کام آ جائیں انشاءاللہ بغیر لالچ کے اس کے کام آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے تیسری بات، اللہ سے ہر قدم پر ڈریں گے، کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے، بھوکے مر جائیں گے لیکن غلط قدم نہیں اٹھائیں گے، پیاسے رہ جائیں گے لیکن غلط قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، اور ایک اور چیز اس میں بڑھا لی جائے، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں گے، ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے، اپنے دلوں کو صاف کریں گے، چغلی سے حسد سے اپنے آپ کو بچائیں گے، کسی کی برائی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ابھی کسی کی برائی ہو رہی، وہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہو گیا، بتاؤ مجھے اور آپ کو کیا ملا؟ مجھے اور آپ کو کیا ملا؟ بیٹھا بٹھایا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کچھ پتہ نہیں اس دنیا کا، اور ایسے وبائی وقت میں تو کچھ پتہ نہیں اس وقت کا۔ اس لیے میرے بھائی، جتنا بھی تھوڑا وقت رہ گیا اس میں اپنے دلوں کو صاف کر کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر عبادتیں بھی کمزور پڑ جائیں گی کل قیامت کے میدان میں، قبر کی اندھیریوں میں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ دلوں کا صاف ہونا ہمیں جنت میں لے کر کے چلا جائے گا۔ ہمارا یہ دل کا صاف ہونا کہاں لے کر کے چلا جائے گا؟ جنت کے اندر انشاءاللہ لے کر کے چلا جائے گا۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ضرور اس کی بھی تفصیل کرتا، لیکن میرے بھائی اب آخر میں صرف آپ نماز کا طریقہ سن لیں۔ نماز کا طریقہ عید الفطر کا سن لیں، وہ یہ ہے، پہلے آپ نیت کریں گے انشاءاللہ، اور نیت کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز واجب، کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز واجب، عید الفطر مارچ ہے۔